السلام علیکم دوستوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ جناب علی کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے اور نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ آپ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشکل سوالات کریں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان کے سوالات کے جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ آپ پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب العلم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور راس الجالوت کی قیادت میں حضرت علی کے پاس آئے اور بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے، اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہیں ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں کو بلایا گیا، تو یہودیوں کی طرف سے راس الجالوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب العلم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع میں جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کے اٹھا۔ تو راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا اور بولا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی بولے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ زمین کے 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششد رہ گئے۔ تب آپ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودی نے پوچھا، یا علی، یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی بولے، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر راس الجالوت تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے آپ سے تاریخی سوال کیا اور بولا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے۔
जिसे तुम समझते हो, बल्कि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र ने पानी पिया था और उससे आब हयात जारी है। यहूदियों ने इस जवाब के बाद एक और तारीखी सवाल किया और बोले, ये बताएं वो कौन सा पहला पत्थर है जो आसमान से ज़मीन पर उतारा गया। उस सवाल पर हज़रत अली बोले, तुम लोगों के जहनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हिजर अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफ़ा तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि इन्हें गलत करार दें, क्योंकि आप उनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और उनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। तब उनके रहनुमा ने एक और मुश्किल सवाल किया और बोले, ये बताएं वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा हो रही है। हज़रत अली बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के बोले, तुम अपने माँ विसाल पर गौर नहीं करते कि हर दिन और रात आने वाले दिन और रात से पहले मुसलसल कम होती है और फिर मुसलसल ज़्यादा। रासल जालूद ने इस पर एक और सवाल पूछा। बोला, ज़िंदा रहने की पहचान सांस लेना है? क्या कायनात में कोई चीज़ ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर ज़िंदा नहीं? हज़रत अली ने फरमाया, जानते हो ना, किताब में लिखा है कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है और ना जान। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताएं ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ सूरज की किरणें सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा पड़ी और फिर कभी नहीं पड़ी। हज़रत अली ने फ़ौरन जवाब दे दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरिया को अपने आसा से दो टुकड़े किया तो उस ज़मीन पर सूरज की किरणें पहली दफ़ा पड़ी, और जब आप गुज़र गए और पानी ने वो रास्ता बंद कर दिया तो फिर उस जगह सूरज की किरणें दोबारा कभी नहीं पड़ी। यहूदी रहनुमा हैरत ज़दा था, मगर अपने इस सवाल पर उसे यकीन था कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा बोला, ये बताएं या अली वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर उसके बारे में खुद सवाल भी करता है। हज़रत अली बोले, मूसा अलैहिस्सलाम के असा का खालिक खुद अल्लाह है और इस असा के बारे में उसने खुद मूसा से सवाल भी किया और पूछा, मूसा ये आपके हाथों में क्या है? फिर यहूदियों ने अगला सवाल किया, बैतुल्लाह का तवाफ़ तो ज़ी हयात करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। हज़रत अली बिला तौक़ुफ़ बोले, कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफ़ान के दौरान इस मुकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर तवाफ़ किया। रासल जालूद ने जब बाबुल इल्म हज़रत अली से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बिला तौक़ुफ़ दिए, तो मजमे में बैठा हुआ एक यहूदी बोला, हज़रत लोग तो हर सवाल पर सोच कर जवाब देते हैं, आप तो हर सवाल का जवाब बिला तौक़ुफ़ दे रहे हैं। इस पर हज़रत अली बोले, तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो वो फ़ौरन बोला, 5। इस पर आप बोले, मुझे भी तुम लोगों के सवालों के जवाब ऐसे ही मालूम है जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राज़ों का इल्म है, लेकिन जब उन्हें सवालात के जवाब ठीक मिल गए तो रासल जालूद उसके तमाम वफद ने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।